اقبال کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم زلف ایاز ہے، اس لیے بدلو خود کو۔ اللہ کا شکر ہے ہم بزرگوں کا نام لینے والے لوگ ہیں، صرف یہ نہ ہو نام ہی رہتے نہیں اور کام بھی بزرگوں والے کرتے ہیں، اور حضرت ان کا کمال یہی تھا، وہ بڑا ذکر کرتے تھے، وہ حضور نبی علیہ السلام پہ بڑا درود پڑھتے۔ اب دیکھو نا حضرت جی، میں کہتا ہوں یہ ہمارے بڑے ہیں حضرت، عرض کیا کرتے ہیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں ہیں، ہمارے بڑے ہیں یار، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظر اللہ اللہ زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ خوب ہے، تو پھر دیکھو ہم پھر رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، یہ میں آپ کو کسی کتاب کی نہیں، یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، کیونکہ میں بھی نہیں چنگی ہوتی، اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، بڑا ایکسٹرا لاڈل ہے، تو کہنا ہے بہت ایکسٹرا لاڈل ہے، میں یہاں سے لے کر وہ سامنے دیوار تک بھی اکیلا نہیں جا سکتا تھا، میرے ساتھ جانے والے ہوتے تھے، تو بہت کچھ اللہ نے عطا کیا، لیکن بڑی خواہشیں جو ہے نا وہ دبی رہ گئی ہیں۔ خواہشیں بھی کیا تھی، میرا دل کرتا تھا ٹیوب ویل پہ نہانے کو، میرا دل کرتا تھا کھیت سے خود گنا توڑ کے کھانے کو، کبھی یہ موقع نہیں ہوئے۔ جب ہم لاہور آئے نا جامعہ نظامیہ پڑھنے، تو وہاں میرے ایک فاضل دوست ہیں، آج کل ماشاءاللہ وہ باہر ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، میں نے ایک دن ان سے بات کر دی، ان کا لو حضرت یہ کون سی مشکل بات، آپ کی خواہش آج ہی پوری کروا دیتے ہیں۔ ہم نے جناب مدرسے سے چھٹی لی، جمعرات تھی، ہم ان کے گاؤں اوکاڑا چلے گئے، وہاں جا کے ہم نے ساری خواہشیں اپنی پوری کی، خود مولی کھیت سے نکال کے دیکھی کہ کیسی ہوتی ہے، خود گونگل کھیت سے کھیڑ کے دیکھا کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے، خوب نہائے۔ اچھا جب رات ہو گئی نا تو تھکے تھے، ہم سو گئے، عشاء پڑھ گئی۔ حضرت کے گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک کمرے میں حضرت کے گھر والے، ایک کمرے میں ہم جو مدرسے سے آئے 3-4 دوست ٹھہر گئے، تو تقریباً گرمیوں کی راتیں تھی اور کوئی 1-2 رات تھی تو سردیوں کی راتیں تھی، ہاں، تو بڑی جو ہے نا خاموشی، ہر طرف ایک سناٹا، تو ہمارے کمرے میں ایک شور بلند ہوا، اور وہ شور کیا تھا، لاہور لاہور، میں تو ذرا اردو میں کہہ رہا ہوں، وہ ہو چھوڑ چکا تھا، لاہور لاہور بندہ کر رہا تھا۔ ہم اٹھ کے بیٹھ گئے تو دیکھا تو کمرے میں ایک انجان شخصیت موجود ہے، اور اس کو کوئی ہوش نہیں، وہ بالکل آنکھیں بند کیے لاہور لاہور پکار۔ میں نے کہا یار یہ ناگہانی آفت کہاں سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ صبح حضرت نے جس سے ہمیں ملایا، یہ میرے چچا زاد ہیں، یہ میرے تایا زاد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ شخصیت ان میں شامل نہیں تھی، لیکن کمرے میں اس کا ہونا بتاتا کہ ہے کوئی سی حوالے سے ہوگی، ہے کون یہ بندہ۔ بہرحال وہ خاموش ہو گیا، ہم بھی سو گئے، دوسری بار اس نے پھر جگا دیا، بڑی پریشانی ہوئی، پھر سو گئے، تیسری بار اس نے پھر جگا دیا، بڑی لمبی رات تھی لیکن ہمیں نیند نہیں آئی، ساری رات مجھے حضرت صاحب پہ غصہ آیا، علامہ صاحب پہ۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے میں نے علامہ صاحب کا ہاتھ پکڑا اور میں سائڈ پہ لے گیا، میں نے کہا علامہ صاحب بات یہ ہے، اگو اپنے کار نہیں نہ بلانا تھا، صاف آنکھو حیراتی کی ڈرامہ کروایا جائے۔ پھر فرمانے لگے کیا ہوا، میں حضرت کو پتہ نہیں کہاں سے بلا نازل ہوئی، اس رب کے بندے نے سارے دن کے تھکی وجہ سونے نہیں دیا، ساری رات لاہور لاہور پکارتا رہا، خود اس کو ہوش کوئی نہیں، ہمیں اس نے بار بار جگایا، اور اتنا جگایا کہ نیند کی آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ وہ بڑی معذرت کر کے کہنے لگے حضرت وہ کوئی ناگہانی آفت نہیں ہے، وہ میرے برادر اکبر ہے۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آج گھر واپس تشریف لے آئیں گے، وہ بغیر اطلاع کے آئے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک بس کے کنڈکٹر ہے، اور کیونکہ وہ روز جو اپنی بس ہے وہ اوکاڑے سے لے کے لاہور جاتے ہیں، تو پھر وہ سارا دن نہ لاہور لاہور پکارتے ہیں، تو لاہور لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے وہ سوتے میں بھی لاہور لاہور ہی پکارتے ہیں۔ یہ حضرت اس دن میرا پہلا مشاہدہ تھا کہ یار جب بندہ سارا دن لاہور لاہور کرے تو سوتے میں لاہور لاہور ہوتا ہے، تو جب بندہ سارا دن حضور حضور کرے تو اگر بندہ سارا دن
حضور کرے تو پھر اور میں کہتا ہوں یار ہمارے بڑوں کی کوئی لطیفے نہیں لکھے ہیں، یہ ان کی کیفیات تھی جو انہوں نے کہا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے ہیں، یہ کوئی لطیفے نہیں لکھے ہیں، یہ کوئی محاورے نہیں ہیں، یہ چند جملے نہیں ہیں، یہ ان کی کیفیات تھی، یہ ان کے دل کی آواز تھی حضرت، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور خرابی بھی حضرت یہی ہے، سارا کچھ ہے حضرت لیکن آج وہ طلب نہیں رہی کوئی بھی۔ اصل میں سچ بھی تو دکانیں گئی ہیں، کالا بکرا، چٹا بکرا، پینٹ والا بکرا، ساڑی والا بکرا، پتہ نہیں ہمارے کابرین کو یہ بکرے والے نسخے کیوں یاد نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا نہ حضرت۔ وہ کو بزرگ تھے تو ان کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا، آگے عرض کرتا ہے حضور کو وظیفہ دسو، آپ نے فرمایا قادری، حضور میرا دل کرتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئے۔ آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفوں سے ہوتی ہے، تجھے کس نے کہا کہ وظیفوں سے ہوتی ہے؟ اس نے اس کی حضور بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے وظائف لکھی، آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھی کہ تیرا وقت اچھا گزر جائے، تو کسی نہ کسی اور لگا رہے، باقی وظیفوں سے نہیں ہوتی۔ وہی بات بھی اسی طرح، کیونکہ بھائی محبوب ہیں، مالک ہے، کسی کے وظیفے کے پابند تو نہیں ہیں، اب کسی نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا تو اس کو ضرور زیارت کرانی پڑے گی نہیں۔ ہاں یہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں تو لگا رہی، عشق لہر کت دیرو ہر تر، اور کیڑی تند منظور ہوئے، جو پسند آ گئی تو نماز بھی دیں، باقی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ غور کرتے پھر حضور ہوتی کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا اگر ایک کام کو تو کرے گا، اس نے کہا جناب، آپ نے فرمایا اس طرح کر کے آج بازار سے گھر جاتے ہوئے نہ مچھلی لے جانا اور اس کا سالن نہیں بنانا، اس کو فرائی کرنا ہے، تو جتنی دور سے کھائی گئی نا تو انہیں کھانی نہیں، بس کام یہ کرنا ہے کہ پانی کا گھونٹ نہیں ساتھ پینا۔ وہ ماننے والا تھا، وہ لے گئے، فرائی کر کے جتنی کھائی گئی اس نے کھا لی، پانی کا گھونٹ نہیں پیا۔ تو کچھ 4-5 کام کرنے والے رہتے تھے، کر کے وہ آ کے اپنی چارپائی پہ لیٹ گئے، اب نیند لگی کہاں ہے اس کو، آگ لگی ہوئی تھی اندر، پانی کا وہ طالب تھا، پانی اس کی طلب تھی، جو وقت گزرتا گیا تو بیچارے کی جان پہ بنتی گئی ہے، پانی پانی پانی، ساری رات اس نے کروٹیں بدلی بستر، اس صبح کے قریب جا کے نا بس کو تھک کے بیچارے کی آنکھ لگ گئی، تو آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ دریا پہ وہ رج کے پانی پیے، رج کے، لیکن جب آنکھ کھولی تو پھر پیاسا بیچارہ، پھر تھوڑی دیر آنکھ لگی تو دیکھا تو ایک تالاب پہ اور رج کے پانی پیے، جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا، پھر آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ کنویں پہ اور رج کے پانی پیے، آنکھ کھلی تو پھر پیاسا، پھر دیکھتا ہے اپنے گھر پہ اور رج کے پانی پیے لیکن پھر پیاسا۔ اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی، فجر جا کے اس نے پڑھی، حضرت نے فرمایا تھا فجر کے بعد پی لیا، پھر واپس آیا حضرت کی خدمت، آپ نے پوچھا ہاں جی کی بنی، پھر عرض کردہ حضور کی بنی بڑی اوکھی رات لگی، فرمایا کہ حضور ادھر ہی نہیں سی آتی، فرمایا کیڑی شے نے سون نہیں دیتا، حضرت جی طلب نہیں، سانو طلب نہیں نا تاں تو سو جاندے، سانو طلب کوئی نہیں، اسی تاں بھی سو جاندے، لگی والیاں نوں نیند نہ آوے، تیری کیویں اکھ لگ گئی ہے، سانو طلب نہیں ہے، اسی سو جانے ہیں۔ لیکن میں اتنا کہوں گا اللہ اور کرم کرے، لیکن حضرت فجر نہ چھڑے کرو، جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں آپ فجر بھی پڑھ لیں تو یہ بھی بہت بڑا کمال ہے، کیونکہ اکثریت جو نمازی ہیں وہ 4 وقت کے نمازی ہیں، فجر ہم قضائی پڑھتے ہیں تقریباً۔